آپ کی ایک ڈیمانڈ پہ آپ کی 4 مارچز کے اوپر شاید آپ کو وہ چیز نہ دے. اسٹیٹ سننے میں ٹائم لگاتی ہے, پورا اسٹرکچر ہے, چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اس دفعہ ہم نے مارچ میں کیوں عورت مارچ نہیں کیا؟ بہت اچھی بات ہے کہ اگر عورتیں پوزیشن آف پاور کے اندر آ رہی ہیں تو وہ بھی ایک بڑا دھچکا ہے اس سسٹم کو جس نے ہمیشہ سے عورتوں کو روک کر رکھا ہوا ہے ان پوزیشنز تک پہنچنے کے لیے. اکثر ماننا یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم ہے یہ مرد سے نفرت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کر رہی ہیں کسی بھی طرح کا, مطلب وہ چاہے گھر کا کام ہے, مگر وہ ان کا حق ہے اور گورنمنٹ انہیں حق کے محنت دے. فیملی سسٹم میں وہ جو کمپرومائز کے اصول تھے کہ کمپرومائز کر لو, وہ تھوڑے سے مردوں کا کہنا ہے کہ پھر ختم ہو جائیں گے, پھر تو بہت طلاقیں ہوں. انسان مر جائے مگر طلاق لے کے ماں باپ کے گھر دوبارہ نہ آئے, کیونکہ وہ اتنے برے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہماری لڑائی پدشاہانہ نظام سے, ہماری لڑائی کسی ایک اسپیسیفک جینڈر یا ایون مردوں سے نہیں ہے. السلام علیکم. آج میں بات کروں گی اس فتنے سے جس نے پورے پاکستان کے مردوں کو پتہ نہیں کس ٹرم میں ڈالا ہوا ہے. تو میرے ساتھ عورت مارچ کی ایک آرگنائزر موجود ہے اس وقت, جن کا ہم نام نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بعد میں کیا ہوتا ہے, سو ہم ان کو ایم کہیں گے. سو ویلکم ایم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. I wish کہ ابھی آپ میرے ساتھ لاہور میں ہوتی, بٹ I totally understand کہ بڑا مشکل ہے. تو سب سے پہلے تو ایم مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ ہم نے مارچ میں کیوں عورت مارچ نہیں کیا؟ Hello Ifat, first off thank you for giving your platform to عورت مارچ. اینڈ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ کراچی میں ہوتی تاکہ آپ ہماری مارچ کا حصہ بنتی, یا ہم آپ کے پاس لاہور آ سکتے. بٹ ریگارڈلیس تھینک یو کہ آپ یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں. اس دفعہ مارچ میں کیونکہ رمضان تھا اور عورت مارچ کراچی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ورکنگ کلاس کمیونٹی کی عورتوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, تو ہماری جو مارچ کی لوکیشن سے لے کے مارچ کی ڈیٹ سب چیزوں میں ان عورتوں کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کب ہوگا. تو رمضان میں کیونکہ ہم پچھلے کئی سالوں سے عورت کے لیبر کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں, تو رمضان میں تو وہ لیبر 10 فولڈ انکریز ہوا ہوتا ہے عورتوں کے اوپر. تو اس میں روزے کی حالت میں آنا, آرگنائز کرنا ان عورتوں کا, آ کر اپنے لیے ڈیمانڈز رکھنا اس لیبر کے چلتے ہوئے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے رمضان میں اپنی مارچ نہیں رکھی اور انسٹیڈ ہم نے اس کو 10th میں مدرس ڈے کے اوپر شفٹ کر دیا, تاکہ ہم جو عورتوں کے ایز اے ماں کے رول کے اندر بھی جو ہم لیبر عورتوں سے لے رہے ہیں اور اس کو ہم کہیں اکنالج نہیں کرتے, کہیں اس کے اوپر بات نہیں. Unpaid, absolutely unpaid, unacknowledged, thankless labor. ہمیں لگ رہا ہے آٹو پہ زندگی چل رہی ہے, کوئی کر نہیں رہا. یہ کوئی ایلز ہیں جو رات میں آ کے بس صبح اٹھتے ہیں اور چیزیں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ عورتوں کا وہ لیبر کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہم مدرس ڈے کو بھی ریڈیفائن کریں, کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن ہیلو ممی یہ کارڈ ہیپی مدرس ڈے کر دیں and you're paying off, you are not recognizing that labor, and that is why we chose to do it in May instead. اچھا ایم, مجھے اب یہ دوسری بات, میں اس دفعہ کے ایجنڈے پہ تو بات ضرور کروں گی, لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکل بھی لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے بات کر لیتے ہیں کہ عورت مارچ تو بہت عرصے سے پاکستان میں اپنے ایک چھوٹے پیمانے پہ ہوتا رہا ہے, لیکن کچھ سال پہلے جب بہت کھل کے پلیک کارڈز آئے تھے اور جس پہ لڑکیوں نے پہلی دفعہ کھل کے اپنے اپنے مسائل لکھے تھے, اس کے بعد ایک وار شروع ہو گئی بٹوین فیمنزم اور مرد کا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں ہم سے بھی غلطی ہوئی, یا ابھی اٹ واز ٹو سون ٹو بی دیٹ بلنٹ, یا یہ جو بھی ہوتا یہ ہونا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں پلیک کارڈز کے اوپر آئیں, یہ ساری وہ کانورسیشنز تھیں جو ہم دبائے جا رہے تھے سالوں سے اور ہم کر نہیں رہے تھے. چاہے اس کے اوپر رسپانس اچھا آیا عوام کی طرف سے, چاہے برا آیا, جب بھی کوئی نیا ٹاپک آف انٹروڈکشن آتا ہے آپ کو ریزسٹنس تو ہمیشہ فیل ہوتی ہے.
बट ये इस मौके के ऊपर ये बातें होना इतनी ज़रूरी थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम ऑपरेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे तो वो ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगी या वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो कितना अच्छा हुआ कि उन स्लोगन्स को नेगेटिवली ही डिस्कस करने के लिए अगर वो बात शुरू हुई, लेकिन औरतों के मसाइल के ऊपर बात शुरू हुई, कंसेंट के मसलों पे बात शुरू हुई, बॉडी ऑटोनॉमी के ऊपर बात शुरू हुई, औरत का अपने ऊपर क्या हक है, कोई और औरत से कितनी उसको कंसेंट रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर बात शुरू हुई। खुद खाना गर्म कर लो का एक पोस्टर था, बहुत वायरल हुआ, उसको बहुत लोगों ने बुरा भला बोला, लेकिन उसके बाद इस इशू के ऊपर बात हुई कि इस मुल्क के अंदर जो फेमिसाइड हो रहा है वो डोमेस्टिक कामों के ऊपर औरतों के जो कत्ल कर दिए जाते हैं, तुमने चाय नहीं बनाई, तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने नमक ज्यादा कर दिया, एग्जैक्टली तुमने रोटी गरम नहीं बनाई, तुमने रोटी गोल नहीं बनाई। हम इन चीजों के ऊपर अपनी औरतों के कत्ल कर देते हैं। कत्ल नहीं करते तो मारपीट तो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वेरी बिग इशू, ठीक है। तो मसला ये तो नहीं है कि ये कोई ऐसी बात कर दी गई जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपको बुरा लगा कि आप एक ऑपरेशन परपेट्रेट कर रहे थे, अब खुलकर उस पर बात हो रही है, आपसे वो पावर छीन ली जाएगी जो आप वायलेंस की पावर अपने हाथ के अंदर रखी हुई है। लेकिन मैं एब्सोल्युटली समझती हूँ कि अच्छा है, जब वो ये होता है ना कि जब तक सामने आपके ओप्रेसर अनकंफर्टेबल फील नहीं करता तब तक आपको पता है कि आपने प्रॉपरली अभी तक बात करनी शुरू नहीं की है। तो औरत मार्च ने वो जो वॉल थी ना कि हम धक्का देंगे और हम जोर से बात करेंगे और ये सारे टॉपिक्स क्यों डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हम बात न करेंगे, ये घर का मसला है, ये सोसाइटी का मसला है, ये इस मुल्क की हर औरत का मसला है। तो वो स्लोगन हाथ उठाना, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी कमजोर हो, हम एग्जैक्टली हाथ उठाने की इजाजत नहीं है ना। दैट्स योर स्पेस जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते, एंड स्पेशली अगर आप ताकत में ज्यादा हैं तो ये तो बहुत अनफेयर लड़ाई होगी वैसे ही। अच्छा, जो बैकलैश आया है, ये मूवमेंट अब पूरी दुनिया में जहाँ पे हो रही है, अब आपको पता है कि वो रेड पिल मूवमेंट्स इंटरनेशनली भी स्टार्ट हो गई हैं, और यहाँ पे भी मर्द हमारा क्या, हमारे हकूक, इसकी जो एक डिबेट शुरू हो गई है, वर यू गाइज एक्सपेक्टिंग इट? ये होना ही था, अच्छा हुआ हो गया है, या ये नहीं होना चाहिए? ये वाला जो हमारा क्या वाला जो एक आंसर है, ये हमेशा बिफोर दिस प्रीडेट्स औरत मार्च। जब भी औरत के हुकूक के लिए इवन स्टेट की तरफ से कोई बिल्स आना शुरू होते थे या कोई कॉन्वर्सेशन कोई और एक्टिविस्ट ग्रुप शुरू करता था, हमने हमेशा देखा कि उसके अंदर फौरन विक्टिमाइजेशन का जो एक स्पेस होती थी वो सर्टेन लोग ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते थे। जो हम औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं वो हम एक बड़ी इंटरसेक्शनल सी बात करते हैं। इवन तो हम लेबल्स के अंदर यकीन नहीं रखते, हम नहीं कहते हमारी फलानी पॉलिटिक्स है या फलानी पॉलिटिक्स है, लेकिन जब हम औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई आपका जेंडर, आपका सोशल स्टेटस, आप किस तबके से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो सब आपकी ऑपरेशन के डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं। तो जब हम वर्किंग क्लास या लेबर क्लास की बात करते हैं तो उसमें जब हम मिनिमम वेज की बात करते हैं, हम वर्किंग वेज की बात करते हैं, तो उसमें हम मर्दों को भी इंक्लूड करते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि सिर्फ लेबर वर्कर को आप मिनिमम वेज दें, मर्द लेबर वर्कर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारे लोग जो अब औरत मार्च के आ जाने के बाद भी इस किस्म की बात करते हैं, लेकिन मर्दों का क्या, लेकिन हमारा क्या, वो सिर्फ फोकस शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उनका कोई मकसद उससे कुछ अचीव करना नहीं है। आप अगर पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ेंगे तो मुआशरा हर किसी के लिए एलिवेट होकर बेहतर होगा। तो उसमें फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा हम ओप्रेस हो रहे हैं। वो ये होता है ना कि आप एक सर्टेन माइंडसेट से आ रहे थे जहां आपने पावर डायनामिक एक ओप्रेस्ड और ओप्रेसर के तौर पर खुद ही सेट किया होता है। तो जब दूसरा बंदा अपने आप को एलिवेट कर कर ऊपर आ रहा होता है ना, आपको लगता है ये भी वही पावर डायनामिक एस्टैब्लिश करेगा और ये रिवर्स हो जाएगा, वी विल बिकम ओप्रेस्ड, दे थिंक दैट। बट एक्चुअली अगर आप देखें तो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स ये नहीं है। फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स हायरार्कल नहीं है। फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स ये नहीं कहती कि एक जेंडर टॉप पर आ जाए और हम बाकियों को ओप्रेस करना शुरू कर दें। वो कहती है कि देयर शुड बी equal opportunity, there should be equal rights for everybody.
تو اس میں اگر مرد حضرات صرف اس موومنٹ کے ساتھ جڑ جائیں نا تو ایسا نہیں کہ ان کے حقوق ختم ہو جائیں گے. ہم تو سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں. آج ذرا نا آسان لفظوں میں یہ پیٹریارکی، یہ پدر شاہی نظام بھی ذرا سمجھا دو، کیونکہ یہاں پہ لگتا ہے لوگوں کا اکثر ماننا یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم ہے یہ مرد سے نفرت ہے. یہ مرد کے جو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ مرد نے اگر گھر میں بٹھایا، تمہیں 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ لا کے تو دیتا ہے، اور تمہارا خدمت کرنا، اس کا خدمت کرنا کیونکہ وہ کما کے لاتا ہے، یہ تو obvious ہے نا، مطلب یہ تو کرنی ہی کرنی ہے. تو آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اگر میرے گھر میں جو میری ہیلپ ہے، اگر وہ بھی یہ شو دیکھے، اور کوئی بہت پڑھی لکھی ایسی انٹائٹل خاتون بھی دیکھے جو کہتی ہے یہ فیمنزم کی کیا ضرورت ہے، ہم بیگم صاحبہ انجوائے کر رہے ہیں لائف، یہ تو بہترین ہے. سو اس پرسپیکٹو سے کہ سمجھ آ جائے ڈیفینیشن کہ ہم ایکوالٹی میں جب کہتے ہیں ایکول رائٹس تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمیں 4 شادیوں کی اجازت بھی چاہیے، خیر وہ بھی مل جائے تو بری بات نہیں ہے اگر ان کو ہے اور آسانی سے طلاق لینا کہ اس نے 3 لفظ بول دی اور طلاق ہو گئی، اور ایک بہت لمبے اس سے، یعنی کہ اگر آپ عورت اپنا ڈیورس کا رائٹ یوز کرتی ہے تو اس کو کیا کیا گیو اپ کرنا ہوتا ہے، وہ کس طرح مینیپولیٹ ہوتی ہے، اور کس طرح سیپریشن کے وقت اس کو اس کا کوئی حق نہیں دیا جاتا صرف اسی بات پہ کہ تمہاری ضرورت کیسی ہو کہ تم نے تو خود طلاق مانی، تم تو ہو ہی بری. So just explain it to someone who doesn't understand what feminism is. تو پدر شاہانہ نظام، پہلی بات تو ہماری لڑائی پدر شاہانہ نظام سے، ہماری لڑائی کسی ایک اسپیسیفک جینڈر یا ایون مردوں سے نہیں ہے. تو پدر شاہانہ نظام یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ جو پورا سسٹم آپ نے بلڈ کیا ہے جو کہ ایک جینڈر کو اپہولڈ کرتا ہے، اس کو تمام فوائد دیتا ہے، اور باقی کے جتنے جینڈرز ہیں ان کے خلاف ایک اوپریسو سسٹم کے اندر ان کی کوئی اسپیس نہیں ہے. ان کے اگینسٹ اگر کوئی وائلنس یا وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ آلریڈی ایگزسٹنگ رائٹس نہیں ہے. دیکھا جائے تو آپ، میں اور کوئی ایک مرد، ہم ایک سوسائٹی کے اندر اسی طرح سے انڈکٹ ہوتے ہیں جیسے کوئی اور انسان ہوتا ہے. وہ مرد بھی ویسے انسان ہے نا، مطلب لیکن جب رائٹس کی بات آتی ہے تو ہسٹوریکلی مردوں کو کبھی اپنے حقوق لڑ کر نہیں لینے پڑے. ہم صرف پاکستان کی یا عورت مارچ کی بات نہ کریں، ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں ووٹنگ کا حق تک ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے عورتوں کو اس حق کے لیے لڑنا پڑا. ڈومیسٹک وائلنس، اسالٹ اور بیٹری کے لاز کے باہر کسی مرد پہ کوئی مرد ہاتھ اٹھا دے، یہ لا ہمیشہ سے ہر لیگل سسٹم کے اندر انڈکٹڈ تھا. لیکن عورتیں کیونکہ پرائمریلی انہوں نے یہ بنا دی کہ یہ جینڈر رول ہے کہ عورت گھر میں رہے گی، اس کے یہ سرٹن چیزیں ہیں، مرد باہر جائے گا، مرد از دا ون ہو رنز دا سوسائٹی. تو اس سوسائٹی کے اندر جب مرد جا رہے ہیں، آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تمام قوانین بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس عورت کو جس نے کو آپ نے گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر گھر میں تشدد ہو رہا ہے، اس تشدد سے بچنے کے لیے اس عورت کو ہمیشہ اپنا حق جا کے مانگنا پڑا. کیوں مرد کے لیے وائلنس ہے لیکن عورت کے لیے وائلنس نہیں ہے؟ یہ جو پورا ایک سسٹم بن گیا ہوتا ہے نا، جہاں پر آپ کے حقوق ریکگنائز ہی نہیں ہو رہے ہوتے اور آپ کے اگینسٹ آپ کا وجود استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کسی اور کو فائدہ دینے کے لیے اور آپ کو دبانے کے لیے، کہ سارا لیبر آپ نے عورت کے اوپر ڈالا ہوا ہے لیکن سارے کریڈٹس آپ نے مرد کو دیے ہوئے. کہ وہ جو آپ نے بات کی نا کہ تمہیں تو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، یا اگر کوئی عورت یہ بھی کہے کہ میں تو اپنے گھر کی رانی ہوں، مجھے تو گھر پہ بیٹھا ہوا سب مل رہا ہے، لیکن آپ سے آپ کی چوائس چھینی جا رہی ہے. فیمنزم کہیں یہ نہیں کہتا کہ ہر عورت کو زبردستی باہر جا کے کام کرنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر عورت کے پاس حق ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. کیونکہ کیا اس دنیا میں مردوں کے پاس ہر مرد کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ نوکری کرنا چاہتا ہے، وہ کتنا پڑھنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. تو پدر شاہانہ نظام وہ ہے جو ایک پوری کمیونٹی سے ان کے وہ حقوق لینے کا حق چھین لیتا ہے کہ اگر ہمیں وہ حق چاہیے تو اس کے لیے پہلے ہم شور مچائیں گے، ہم اتنے عرصے ایڈووکیسی کریں گے، پھر جا کے ہم وہ حق لیں گے. اس ملک میں جو ملک 1947 میں بنا تھا، 2013 تک کوئی ڈومیسٹک وائلنس بل ہی نہیں تھا. ابھی بھی بلوچستان میں کوئی ڈومیسٹک وائلنس بل نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ وائلنس کے سٹیٹس دیکھیں،
ہاں، حالانکہ اگر آپ وائلنس، اور کیوں ہمیں 1947 سے 2013 تک یہ لڑائی لڑنی پڑی کہ عورت بھی عورت ہے، اس کے اگینسٹ وائلنس بھی وائلنس ہے. تو پدر شاہانہ نظام وہ ہے جو پدر شاہی کو اپہولڈ کرتا ہے. ہمارا مردوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے رہیں گے. ریئلسٹکلی دس ول کنٹینیو، دا سوسائٹی ول کنٹینیو ایز اٹ از. ہمیں وہ سسٹم توڑ کے ختم کرنا ہے تاکہ وہ سسٹم جہاں ایک انسان کو انسان اور شخص ہونے کی ویلیو دے رہا ہے، وہاں باقیوں کو بھی انسان اور شخص ہونے کی ویلیو دے. اچھا، جب ہم عورت اپنے حقوق مانگتی ہے، اور اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بھی بات کریں تو سب سے پہلے جو الزام لگتا ہے کہ یہ فیملی سسٹم تباہ کرنا چاہتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک بیوی نے جا کے تھانے میں شکایت لگا دی کہ میرا میاں مجھے مارتا ہے، تو اس کے بعد ہیپیلی ایور آفٹر کا تو مجھے کانسیپٹ نہیں نظر آتا. سو ہمیں معاشرے میں یہ بات مردوں کو سکھانی ہے کہ اپنے سے کمزور پہ اپنا فزیکلی پاور یوز کرنا ایک اچھی بات نہیں ہوتی ہے. نہیں ہے. That doesn't make you a good human being. جیسے ہم ماں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ بچوں کو مار کے نہیں سمجھانا ہوتا، بچوں کے کوالٹی پہ اس کے قد کے مطابق اپنی ہائٹ نیچے کر کے بات کرنی، اس کو عزت دینی ہے. تو لیکن اگر پولیس کچہری تک یہ باتیں اہم اگر جائیں گی تو فیملی سسٹم میں وہ جو کمپرومائز کے اصول تھے کہ کمپرومائز کر لو، وہ تھوڑے سے مردوں کا کہنا ہے کہ پھر ختم ہو جائیں گے، پھر تو بہت طلاقیں ہوں گی. تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا اوپینین؟ اچھا، سو ہم فیملی سسٹم کے بالکل خلاف نہیں ہیں، لیکن کیا اگر فیملی سسٹم بہتر ہو جائے گا تو وہ ایک اچھی چیز ہوگی ہر کسی کے لیے. مطلب طلاقیں اس وجہ سے تھوڑی ہو رہی کیونکہ آپ شکایت لگا رہے ہیں، طلاقیں تو اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ہاتھ اٹھ رہا ہے. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھا رشتہ چلے اور پولیس کچہری تک بات نہ جائے تو آپ وائلنس پرپیٹریٹ نہ کریں. کیوں ایک رشتہ بچانے کی رسپانسبلٹی ایک عورت کے کندھے پر ہے کہ تم مار کھاؤ، تم کٹ کھاؤ، تم کچھ بھی کرو، لیکن تم اس وائلنس کے اگینسٹ بات نہیں کرو کیونکہ اس سے رشتہ ٹوٹے گا. یہ تو وہی والی بات ہوگی نا کہ ایک ہراسر کو آپ ہراسر نہ کہیں، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو یہ تو آپ کے سامنے ابھی ایک فیصلہ بھی آیا. سب سے پہلی تو بات یہ کہ عورت کیسے یہ پروف کرے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں. اس پہ بھی سب سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا. یہ جھوٹ بول رہی ہے، عورت خراب ہے، جو کورٹ کچہری تک بھی آئی ہے. اگر کسی نے اس کو ہراس کیا تو اسے کپڑے کیوں ایسے پہنے ہوئے تھے، وہ ساتھ جڑ کے تصویریں کیوں کھنچوا رہی تھی، وہ دوبارہ اس کی پوزیشن پہ اس نے اسی وقت مڑ کے چپیڑ کیوں نہیں ماری. یہ اتنی ساری چیزیں سامنے لا کے اس بات پہ کہ کہیں یہ جھوٹ نہ بول رہی ہو پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. اور جہاں تک رولز کی آپ بات کر رہی ہو، جہاں تک جو فیصلے کر رہے ہیں وہ مرد حضرات ہی کر رہے ہیں نا. اور مرد ہی یہ رولز، کیبنٹ میں بھی اگر آپ کو کوشچن دیکھیں، کوئی رول بھی پاس ہوتا ہے تو وہ مرد ہی بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ عورت کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں فیصلے کرنے میں اکوالٹی کی ضرورت ہے کہ اگر 50% تو اس کے بغیر یہ کیسے ہو پائے گا. what do you see the future of this؟ سو اگین جو آپ کہہ رہی ہیں جیسے فیصلے کرنے کی، انکریزنگلی ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے نا، وہ ٹرینڈ بہت اینٹائی عورت، ناٹ جسٹ سسٹم کے اندر بٹ اب آپ کورٹس کے اندر بھی دیکھیں جس طرح کے ڈیسیجنز آ رہے ہیں، چاہے وہ ہراسمنٹ کے کیسز کو لے لیں، چاہے فورس کنورژنس کے کیسز کو لے لیں، چاہے ینگ چائلڈ میرج کو لے کر دیکھ لیں. مطلب ان چیزوں کے اوپر جن کے اوپر لاز ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں اتنے مسوجنسٹک. نور مقدم کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہر کسی کو پتا تھا اگلے کہ دن فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، رائٹ، اور اس میں سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ دیتے وقت بیٹھ کر یہ بولا کہ عورتیں اگر اس طرح سے ریلیشن شپس رکھیں گی، سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ اگر عورت کے بارے میں وائلنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ہم نیچے کے سسٹم سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں.
کہ सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये बात करे तो हाई कोर्ट का जज बोलेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बोल सकते हैं तो मैं भी इस तरह का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उनके अल्फाज बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट्स के ऊपर, वो उससे डिक्शन ले रहे होते हैं। तो ये तो ऊपर तक का जो सिस्टम है ना, ये तो मजीद एंटी औरत मुझे ऐसा लग रहा है कि हुए जा रहा है। मुझे भी और ये लग रहा है कि पूरी दुनिया में वाकई में एक मूवमेंट शुरू हो गई है। और सबसे हैरानी की बात है कि औरतें भी बहुत तादाद में दे आर अग्रीइंग विद दैट। सो डू यू सी के कहीं औरत की फितरत में वाकई तो ये नहीं है कि वो घर ही बैठना चाहती है और यही चाहती है somebody takes care of me, और उसको फिर आप गोल्ड डिगिंग भी कहना शुरू हो जाते हो। मतलब किस तरह औरत सुकून का सांस ले सकती है इस दुनिया में? औरत की फितरत में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो औरत जो घर पे भी बैठी है ना, वो कोई भी सुकून से नहीं बैठी। बिल्कुल। वो मर्दों से पहले सुबह में उठती हैं, वो उनको दफ्तर भेजती हैं, वो बच्चों को बाद दफ्तर भेजती हैं, या तो घर के काम खुद करती हैं। अगर उन्होंने किसी को रखा हुआ भी है घर के काम कराने के लिए तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो औरतों के तो वो होता है ना कि मर्द 9 to 5 करता है, लेकिन औरत का 9 to 5 कहाँ है? तो जो औरत घर में भी बैठी है, जो उन्होंने लगा दिया ना कि गोल्ड डिगर है, ये पैसे के लिए शादी करी, आप औरतों की जिंदगियां तो देखें। आप स्वैप करना चाहेंगे कि एक दिन आप अपना स्वैप करें किसी एक औरत के साथ? एक वहां आ रही है कि अब औरतों ने अंडरस्टैंड करना और उस इंडोक्ट्रिनेशन को तोड़ना शुरू कर दिया। जो आप कह रही हैं कि कुछ औरतें अग्री करती हैं, वो ये है कि इतनी सदियों की इंडोक्ट्रिनेशन पेदरशाहाना निजाम ने की हुई है कि ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारा रोल है। देखते हैं वो आगे इतने अरसे से सोसाइटी में इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी, थोड़ी रेजिस्टेंस ये रूल भी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये करना चाहती हूँ। दैट शुड आल्सो बी कंसिडर्ड अ लेबर, दो इट्स मोस्टली इट्स अनपेड। लेकिन आप ये नहीं कह सकते घर आके कि तू सारा दिन करती क्या है। हाँ, हमारी बीवी कुछ नहीं करती, हमारी बीवी घर पे रहती है, वो कुछ नहीं करती। दिस लेबर इज नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड। तो हमारी इस साल की डिमांड्स में, हमारी पिछले साल की डिमांड में भी ये था कि ये लेबर एक्नॉलेज होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए कि औरत मार्च ने अभी तक जब से बहुत ज्यादा नजरों में आई है क्या कुछ अचीव किया? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो, क्योंकि हमारी कुछ डिमांड्स होती हैं स्टेट से और कुछ होती हैं सोसाइटी से, तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि आपका जो टूल ऑफ चेंज होता है ना, वो हमेशा सोसाइटी होती है। ज्यादा लोग जुड़ेंगे, स्टेट आपकी एक डिमांड पे, आपकी 4 मार्चेस के ऊपर शायद आपको वो चीज ना दे। स्टेट सुनने में टाइम लगाती है, पूरा स्ट्रक्चर है, चेंज होने में टाइम लगता है। चेंज कहाँ आता है? जहां सोसाइटी लेवल के ऊपर वो बातें होना शुरू हो जाएं जो पहले नहीं होती थी। पहले हम रेप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले हम हरासमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस को एक घर का मसला समझते थे, उसके ऊपर बात नहीं होती थी। हम कराची में अलग अलग इलाकों के अंदर काम करते हैं, वो वर्किंग क्लास कम्युनिटीज है, और वहां औरतें जितना खुलकर अपने हुकूक के लिए बात करती हैं, वहां औरतें जितना खुलकर स्टेट की वायलेंस के अगेंस्ट बात करती हैं, वहां अब औरतों के अंदर जितना अंडरस्टैंडिंग है कि उनको क्या है जो स्टेट ने उनको देना है, लेकिन स्टेट ने उनसे रोक के रखा है, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो ये है ना, वो ये है कि मुआशरे के अंदर जो एक शऊर या बेदारी हुई है ना अपने राइट्स को लेकर, कि ये टैबू टॉपिक्स नहीं है। हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी बोलेंगे, हम जोर से बोलेंगे, हम लोगों की, औरतों की बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। अब चाहे नेगेटिव लेकर लोगों ने उससे बात की, अब हर किसी ने अपना वर्जन बना लिया इस स्लोगन का, अलग अलग अपनी मार्चेस के अंदर वो इसको इस्तेमाल करते हैं। हर कोई टीवी पे बैठ के अच्छे में डिस्कस करे या बुरे में डिस्कस करे, औरत की बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर बात हो रही है। ये औरत मार्च से पहले कहाँ था? सो आई थिंक कि सबसे बड़ा अचीवमेंट वो ये है कि बात होना शुरू हुई है मसलों के ऊपर, चीजों के ऊपर, भले नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर शुरू हुई है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। कि जब भी कहीं हरासमेंट की बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि देखिए औरत मार्च इस बारे में बात करता है। तो आई थिंक दिस इज अ विन फॉर अस। कोई स्टैट्स हैं कुछ आप लोगों ने कुछ करते होंगे, आपकी स्टडीज भी होती होंगी, मुझे थोड़े कोई स्टैट्स बताएं अबाउट कितना औरतों के खिलाफ जुर्म हो रहा है और बेहतरी कहाँ आई है,
लॉज कोई नए क्या बने हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस दफा पंजाब असेंबली में भी 18 की उन्होंने बात तो करना शुरू कर दी है, पास भी हो गया मेरे ख्याल से ये लॉ। सो आपको इससे भी कुछ लगता है कि जब औरत हुक्मरानी की जगह पे आती है तो थोड़ा बेहतर होता है माहौल औरतों के लिए? व्हाट आप लोगों का क्या सो ओपिनियन? इसमें ये है कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर को लेकर बिलीव है ना, सिस्टम को लेकर बिलीव है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर औरतें पोजीशन ऑफ पावर के अंदर आ रही हैं तो वो भी एक बड़ा धचका है इस सिस्टम को जिसने हमेशा से औरतों को रोक कर रखा हुआ है उन पोजीशंस तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्या हम उसको एक विन टर्म करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि वो पोजीशन तमाम औरतों के लिए पहुंचने के लिए उतनी ओपन हो जितना आसान मर्दों के लिए है असेंबलियों तक पहुंचना। जितना आसान मर्दों के लिए है उन कुर्सियों तक पहुंचना, उतना आसान क्या उसका 1% भी नहीं है इस वक्त इस मुल्क की क्या औरत के करें, लिए। औरत को वोट ठीक नहीं है, तो पड़ता है ना उस तरह, क्योंकि वो अपने। और वही ना, तो उसके लिए वही कि हम कल्चरल तौर के ऊपर काम करते रहना और फिर इतने इफेक्ट स्ट्रक्चरल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि औरतों के कार्ड्स, आईडी कार्ड्स नहीं, स्पेशली जो थोड़े रूरल सेटिंग के अंदर औरत होती है जिस तक अब तक ये पहुंचा नहीं कि वो खुद जाकर अपने कार्ड्स बना, वो अपने हस्बैंड पर या अपने घर वालों पर डिपेंडेंट होती है, उनके आईडी कार्ड्स नहीं बनाए जाते, वो एक वोटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी बनती ही नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ बात काट कर आपको बस थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि वो जो हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजर है वो काफी देर से वेटिंग रूम में ओके, मीटिंग के वेट लेट कर हर रही है। आल्सो जॉइन अस मैं आपको देन। बात कर- मेरा नाम साजिदा है और साजिदा बलोच है। मैं बल्दिया से एम की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हूँ। लास्ट 4 ईयर से एम के साथ काम कर रही हूँ। इसके अलावा बल्दिया में मेरा अपना स्किल सेंटर है जिसमें मैं बहुत सारी गर्ल्स के साथ काम कर रही हूँ। मेरा जो वर्क है मैं उसके मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट और बाकी सब तमाम चीजों में मेरा खवातीन के साथ काम है। 18 ईयर्स से मेरी अपनी जो भी एक्टिविज्म है वो, और 4 साल से मैं एएम के साथ काम कर रही मुझे अभी मैं एम से यही बात कर रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं, जितना ये है उतना हूँ। और है। बहुत ज्यादा है। लेकिन आप जब इसके राइट्स के लिए कोई आवाज उठाते हो और आप इसके लिए जब लॉज बनाते हो तो सबसे बड़ा इल्जाम यही लगता है कि ये 36-35 तलाक याफ्ता औरतें जो मर्दों से नफरत करती हैं, जो औरत मार्च पे जाती हैं, ये फैमिली सिस्टम खराब करना चाहती हैं। और उसके ऊपर ये भी इल्जाम लगा जाता है कि इन्हें मर्दों से नफरत है। सो आपके एक्सपीरियंस में जिस कम्युनिटी में आप काम करती हैं, जहाँ पे औरतें स्किल सीखने की कोशिश कर रही हैं, खुद कुछ कमाने की कोशिश कर रही, तो वहां पे वो लोग इसको कैसे ले रहे हैं जब हम अगेंस्ट वायलेंस बात करते और मैं अगर आपसे बात करूं तो जब हमारे पास बच्चियां, अक्सर ज्यादातर मेरे पास वही लड़कियां काम सीखने के लिए आ रही होती हैं जिनकी 15-16 साल में शादी हो गई और फिर या तो डिवोर्स हो गई या फिर किसी भी वजह से उन्होंने बहुत छोटे छोटे रीजंस पे घरों से निकाल दिया। तब भी उनके पेरेंट्स को इस बात के लिए समझाना कि बच्ची को आप जो है वो पढ़ने से दोबारा जोड़ें या हुनर बनाने से दोबारा जोड़ें। एम के साथ तो खैर वो बहुत जुड़ती ही हैं चीजों को जब रियलाइज करती हैं। तो बहुत मुश्किल है आज भी इस पर हमारा लोगों को कन्वेंस करना कि जो एक बच्ची है या एक जो औरत है उसका डिवोर्स हो जाने के बाद ऐसा कोई वो नहीं है कि वो बेकार हो गई है। मतलब हम तो पहली पहली जो लफ्ज है ना, रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही एक लड़की है मेरे पास जिसकी अपने रिलेटिव्स में ही शादी हुई और फिर उसकी डिवोर्स। उसके कहने का मतलब है कि इंसान मर जाए मगर तलाक लेके माँ बाप के घर दोबारा ना आए, क्योंकि वो इतने बुरे रवैये के साथ पेश आते हैं। जो रवैया वो पीछे देख कर आई होती है ना, उससे ज्यादा बुरा रवैया यहाँ फेस करते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है वो यही होता है कि उन पेरेंट्स को और उन लोगों को इस बात के लिए राजी करना कि अब इसको जीने दें, कुछ सीखने दें, कुछ पढ़ने दें, ताकि ये कुछ बेहतर होकर आगे बढ़ सके। तो हाँ, कम्युनिटी का तो बहुत बुरा इम्पैक्ट होता ही है, लाजमी सी बात है। कई लोग तो ये कहते हैं कि शायद इनसे जुड़ोगे तो नई तलाकें हुई भी तो तुम तलाकें करवाना शुरू कर दोगे। ऐसे सवाल, ऐसे जवाब भी आते हैं कम्युनिटी की तरफ से, लोग बोलते हैं।
کہ اب इनके साथ जुड़ गई हो ना, अब तो तुम तलाक लेकर ही रहोगी। बिल्कुल, ये बहुत एसोसिएट किया जाता है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिमागों वाले लोग नेशनल टेलीविजन पे बैठ के भी ऐसी बातें करते हैं और बहुत सारे लोग उनसे एग्री भी करते हैं। खैर, मैं और बातें आप दोनों से बाद में पूछूंगी, लेकिन अभी मुझे बताएं, इस दफा आप लोगों के एजेंडे में 2026 औरत मार्च के, मुझे आवाज सही नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको? जी बेहतर है। मैं कह रही हूँ कि अब मुझे बताएं कि इस दफा औरत मार्च के एजेंडे पे क्या क्या है। इस दफा औरत मार्च के एजेंडे पे जो हमारी बड़ी डिमांड है वो तो औरत हक के मेहनत है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो औरतें अपने घरों में बैठकर काम कर रही हैं, किसी भी तरह का, मतलब वो चाहे घर का काम है, मगर वो उनका हक है और गवर्नमेंट उन्हें हक के मेहनत दे। मेन वजह यही है कि जब औरतों को उनके हाथ में पैसे नहीं होते तो उन्हें उससे भी ज्यादा कमतर समझा जाता है। अब उसके अलावा जाहिर है हमारी हमेशा से डिमांड रहती है नहीं, कि आप जब मैरिटल कह रैप रहे हैं के कि ऊपर। गवर्नमेंट उसको घर के काम का हक दे, मीन्स के उसकी तनख्वाह बिल्कुल, होनी चाहिए या नहीं नहीं, पेंशन होनी एक चाहिए? इंसेंटिव मैं होना इसको चाहिए। थोड़ा, हम उसके एक इंसेंटिव की बात कर रहे हैं कि 15 साल की औरत जो है, 15 साल की जो बच्ची है, तब से लेकर उसकी 65 तक उसको औरत हक के मेहनत, जो सोशल सिक्योरिटी है जो पूरी दुनिया में औरतों को, लोगों को दिया जाता है, वो मिलना चाहिए। ताकि औरतें जो है उनके हाथ में कुछ पैसे हों और वो अपने लिए खुद बेहतर फैसला कर सकें। जिसको बेनजीर इनकम सपोर्ट भी कहा जाता है एक तरह से। नहीं 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 नहीं, बेनजीर इनकम सपोर्ट औरत हक के मेहनत नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट बेसिकली वो पुअर फैमिली को दिया जा रहा है और उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर आप उनके क्वेश्चंस हैं, वो आप बीट करते हैं, आपकी फैमिली उस पे पूरा उतरती है तो वो उसको दिया जाता है। उसमें औरत के काम का कोई वो नहीं है। नहीं, आप तो इफरत हम अभी, आप और मैं जो अभी बात कर रहे थे ना, मैं और आप जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि औरतों का अनअक्नॉलेज्ड लेबर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो बेसिकली जो हमारी डिमांड थी ना हमेशा से कि इस लेबर को अक्नॉलेज करें, ये जो हमारा अब जो ये एक्सटेंडेड डिमांड है ना कि औरत हके मेहनत प्रोग्राम की, ये उसी डिमांड को आगे लेकर जाती है। अब ये BISP या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से किस तरह से अलग है? हम ये कहते हैं कि एक औरत एक इकोनॉमिक इंडिविजुअल अपने राइट के अंदर खुद है। जो अभी जो कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं वो औरत की इकोनॉमिक एबिलिटी को देखते हुए नहीं किए जाते, वो पूरे हाउस होल्ड की जो इनकम आ रही है उसके ऊपर कैलकुलेट किए जा रहे हैं। उसके कुछ मार्कर्स हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपकी अर्ली इनकम कितनी है, हस्बैंड कितना कमा रहा है, बच्चा कितना कमा रहा है। उसमें औरत जो पूरा काम कर रही है जिसकी वजह से ये सारे लोग बाहर जाके इस काबिल हो रही है ये कमा सकें, उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो उसको वो इकोनॉमिकली कहीं फैक्टर ही नहीं कर रही इन कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि वो औरत कहीं बाहर जाके कमा कर थोड़ी लेकर आ रही। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था औरत हके मेहनत का, वो ये था कि जब हुकूमत बाहर जाकर काम करने पर आपको एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इंसान मान रही है और उसके अगेंस्ट वो आपको आपकी पावर्टी और दूसरे इंडिकेटर्स देखते हुए हुकूमत आपको कैश दे रही है मदद करने के लिए, तो वो औरत जो बाहर जाकर अगर नहीं कमा रही या अगर बाहर जाकर कमा रही है तो भी वो घर आके डबल ट्रिपल शिफ्ट कर रही है कि घर का काम भी करेगी, वो काम उसके अगेंस्ट किया, क्या हुकूमत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती औरतों की तरफ? तो इट इज नॉट दैट वी आर सेइंग कि यू हैव टू गिव अ सैलरी और यू हैव टू पे, इट इज अबाउट एक्नॉलेजिंग दैट लेबर कि अगर आपने एज अ हुकूमत अपने सिटीजन्स के लिए वेलफेयर का काम करना है या आपने उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है या आपने उनके लिए कोई काम करना है, कोई कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स निकालने हैं, तो औरत को भी तो एज एन इकोनॉमिक इंडिविजुअल देखें। और औरतों का भी तो ये हक बनते हैं, औरतें साल हर साल काम करती हैं और उसके बाद जायदाद कोई और ले जाता है, घर किसी और के नाम पर होता है, घर जो BISP जिन इंडिकेटर्स के ऊपर कि आपके पास फ्रिज है, आपके पास टीवी है, BISP इसके ऊपर आपको इक्वेट कर रहा होता है, लेकिन उसमें से कितनी चीजें औरतों के नाम पर होती हैं? क्या औरत कल को घर छोड़कर जाएगी तो ये सब कुछ साथ लेकर जा सकती है? उसकी तो अपनी इकोनॉमिक स्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि हुकूमत को
عورتوں کو ہر 15 سال سے اوپر کی جو بچی ہوتی ہے وہ لیبر شروع کر دیتی ہے. ہمارے ملک میں تو 15 سے کم پہ بھی, لیکن ہم نے 15 ایک بیس مارک رکھ کر اس سے اوپر تمام عورتوں کو اس لیبر کے عوض ریکگنیشن ملے, مانیٹری ریکگنیشن ملے. ہم یہ بات کرتے ہیں. لے آئے. دین واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ پرفیکٹ کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیں ہم نے یہ جو پروگرام ڈیزائن کیا جس کے اوپر جب بات کی, ہم نے کافی اکانومسٹ سے بات کی, ہم نے دنیا جہان میں ڈفرینٹ اس طرح کے کیش ٹرانسفر پروگرام اسٹڈی کیے. اس کے اندر برازیل کا ایک پروگرام تھا جس میں وہ یہی کرتے تھے کہ وہ عورت کو ایز این اکنامک انڈیویجول دیکھتے تھے اور کیش ٹرانسفر کرتے تھے. وہاں 20% پاورٹی کم ہوئی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب پیسہ عورت کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, عورت کو ایز این اکنامک انڈیویجول دیکھ کے, تو عورت اس کو بہتر جگہ پر خرچ کرتی ہے. اس کے علاوہ کئی ملکوں کے اندر وائلنس, انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس جو تھی وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئی, کیونکہ عورت کے پاس اب اگر یہ موبلٹی, کتنی عورتیں گھر نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ چھوڑ کے, جیسے ابھی جو ہماری دوسری آرگنائزر ہے یہ بتا رہی تھی کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, شادی کر کے بھیج دیا, اب جن حالات میں ہو ادھر ہی رہو. تو ایسے میں اگر عورتوں کے ہاتھ میں ایک اماؤنٹ ہوگی جو ان کے لیے آ رہی ہوگی, جو ان کو پتا ہے کہ حکومت مجھے دے رہی ہے, میرا حق ہے, جو آپ کو BISP مل رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کے پورے ہاؤس ہولڈ کے لیے آ رہا ہوتا ہے, بس دے آپ عورت کے ہاتھ میں رہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ عورت کو دیں, عورت کے لیے دیں, وہ عورت کی مرضی ہے کہ عورت اپنے اوپر کس طرح سے خرچ کرتی ہے. تو اب اگر کل کو عورت نے اسٹیپ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, نوکری آپ نے ساری زندگی اس کو کبھی کرنے نہیں دی کیونکہ آپ نے ایسا ماحول بنا کر رکھا, تو اب اس کے پاس ایٹ لیسٹ کچھ اماؤنٹ ہوگی جس میں کو وہ استعمال کر کے اپنے لیے اس وائلنس سے باہر نکل سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ ایسا ہو بھی جائے تو کتنا ہی ایک عورت کو مل جائے گا کہ وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکے؟ Do you think it's feasible? عفت بہت بہت زیادہ اگر نہیں بھی تو مطلب اتنا تو کم از کم ایک عورت کے پاس ضرور ہوگا کہ وہ نکل سکے گی اس ماحول سے باہر. کیونکہ اگر آپ اس وقت اگر حالات دیکھیں تو بہت ساری عورتیں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی, نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس تو گھر سے باہر جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اور اگر آپ BISP کی بات کر لیں تو کرنٹلی انہوں نے BISP کے اندر یہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں 6 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں تو آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں. اور اگر ایک عورت شادی ہو گئی اور ایک بچے کے ساتھ الگ ہو جاتی ہے تو اس کا تو BISP کے کرائٹیریا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اس بعد وہ پیسے بھی نہیں مل رہے ہوتے. تو اگر ایک عورت کو کم سے کم بہت منیمم اماؤنٹ بھی اس کے پاس ہو تو اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکتی ہے, وہ یہ گھر سے باہر نکل کر اپنے لیے کچھ بہتر فیصلہ کر سکتی. اس ماحول میں, دبے رہنے کے ماحول میں وہ کم از کم جینا ضروری نہیں ہوگا اس کے لیے. اور اب میں نے تو مطلب گراؤنڈ پر سچویشنز کو ہم دیکھتے ہیں, وہ لڑکیوں کو بالکل بھی پڑھنے نہیں دیتے, وہ بچیوں کو باہر جانے نہیں دیتے, وہ انہیں کچھ بھی کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ بیٹیوں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. انہیں لگتا ہے کہ بس 15 16 17 سال میں آپ ان کو بیاہ دیں, کیونکہ اگر آپ نے ان کو نہیں بیایا تو یہ ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا بوجھ ان کے اوپر بڑھتا رہے گا. اور وہ ایک بوجھ کو اٹھا کر دوسرے کی طرف جب ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہ اس کو اس سے زیادہ, جبکہ وہ ان کی مفت کی ملازمہ ہوتی ہے, وہ بالکل سارے گھر کا کام کر کر بھی کچھ نہیں کر رہی ہوتی, پھر بھی وہ ان کو بوجھ لگتی ہے کیونکہ ان کو اس کے کپڑے دینے ہوتے ہیں, اس کو کھانا کھلانا ہوتا ہے, اور اس کو انہوں نے دوا دارو بھی کبھی کبھار کر دینی پڑتی ہے جب ان کی ضرورت کے حساب سے اس کو نہ کر سکے نہیں تو تو سب اگر سے ایک پہلے تو یہ آپ کو ایجوکیشن کمپلسری کرنی ہے, مطلب آپ کو اس بات پہ سزا دینی پڑے گی ان پیرنٹس کو جو اپنے بچیوں کو نہیں پڑھاتے. اور سب سے پہلے تو یہ کمپلسری ہونا ہے, جو اگر ہم ایج تک آ گئے کہ 18 سال کم سے نہیں کرنی تو 18 سال تک پڑھنا بھی تو ہے. کون پڑھا رہا ہے؟ آپ مجھے آپ دیکھیں تو صحیح, وہ ریشو تو دیکھیں. میں تو ایوری ایئر ایسی بچیوں کو دوبارہ 9 میٹرک کے ساتھ جوڑ رہی ہوں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنی ایجوکیشن چھوڑ دی, پیرنٹس نے ان کو نہیں پڑھایا, جبکہ آپ ان کو پتا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جا سکتا ہے, مگر وہ نہیں پڑھاتے ان کو. نہیں تو اس پہ بھی اس کو بھی ایک لا نہیں ہونا اس پر چاہیے؟ تو ہماری تو ڈیمانڈ ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں,
اور گورنمنٹ نے وہ بقول ان کے لیجسلیشن تو بنا دی ہے، مگر لیجسلیشن پر امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. پرابلم ہے، لاس تو سارے موجود ہیں لیکن وہ لاس تو سارے موجود ہیں، استعمال نہیں ہو رہے. بالکل. اور اگر آپ اپنی ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ڈراپ آؤٹ ریشو دیکھیں تو پرائمری کے بعد ڈراپ آؤٹ ریشو بڑھ جاتا ہے آپ کا، اور اسپیشلی گرلس کا بڑھ جاتا ہے. اور تو ہمارے ہمیں یہاں کیوں ایک نہیں، گورنمنٹ ہماری اسکل اس بات کو کیوں ایجوکیشن. نہیں دیکھ رہی ہوتی؟ آپ دوبارہ بولیے. میں نے کہا گورنمنٹ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتی کہ کلاس 5 کے بعد، کلاس 6 یا 7 کے بعد جو ڈراپ آؤٹ آ رہا ہے، آخر یہ بچے گئے کہاں؟ بالکل. انہیں ان کے لیے ان کا امپلیمنٹیشن پلان کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کچھ بھی کسی بات کا پلان نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. بس یہ اپنے طور پہ یہ ہمارا ملک چل رہا ہے، اینڈ اسپیشلی سندھ کے نہیں، علاوہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی جب اسلام آباد میں عورت مارچ ہوئی تھی، ویسے آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے پاس کوئی پلانز نہیں ہیں، لیکن جہاں کوئی اپنے حقوق کے لیے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہاں انہوں نے 144 لگایا، ان کے اوپر جو ہوئی ان کو سب کو اٹھایا اور تھانوں میں بند کیا عورت مارچ کے. اور ہمیں ابھی تک عورت مارچ کراچی، آج 4 مئی ہے، 10 مئی کو عورت مارچ کراچی ہے اور ہمیں ابھی تک NOC نہیں ملا. Why? ہم نے تمام، بس کوئی اس کا سچ ریزن نہیں ہے NOC نہ ملنے کا، بٹ وہی ہے کہ ڈیلے آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اور اب تک جو ہے ہمیں اس کے اوپر رسپانس نہیں کوئی بھی آیا ہے. ایک نہ بھی نہیں ہوئی ہے ابھی تک، لیکن ہاں بھی نہیں ہوئی ہے، اور ایک 144 کراچی میں بھی امپلیمنٹڈ ہے. What do you think? What are they scared of? آپ کو کیا لگتا ہے کس بات کا ڈر ہے؟ حق مانگنے کا ڈر ہمیشہ سے رہتا ہے سرکار کو. انہیں لگتا ہے یہ لوگ سڑک پہ آئیں گے، پھر ایک پریشر بلڈ کریں گے، ہم سے اپنا رائٹ مانگیں گے، اور ہم تو، انہیں لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت دے چکے ہیں ہمیں ہمارا حق، جو کہ اگر گراؤنڈ پہ دیکھیں تو اب بھی زیرو ہے. آئی نو. تو ویسے مجھے اپنا پرسنل ویو بتائیں کہ ہم بہتری کی جانب جلد سے جلد کس طرح جا سکتے کہ اگر دیکھیں گورنمنٹ نہیں ہمارا ساتھ دیتی ہم، اور انفارچونیٹلی جو آواز نکالنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، لیبر تو چلیں آپ کے ساتھ، آپ جاتے ہیں کمیونٹی، آپ آپ کی بات سنتی ہے، ایک پرسنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں، لیکن اب عورت کو دوسری عورت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، چاہے اس کو ان حقوق کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہمیں نمبر شو کرنے کی بھی تو بہت ضرورت ہے. اس کی موٹیویشن کیسے لانا؟ بیسیکلی دیکھیں، موٹیویشن ہر عورت کے اندر غصہ تو ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جو ہم ان کے ساتھ کمیونٹی آؤٹ ریچ کرتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ان سے ان کی بات کرتے ہیں، تو ان کا غصہ ان کو نکالتا ہے. ہمیں مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ باہر آئے. اس بار آپ کو پتا ہے ہم کراچی میں CVU پر مارچ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری کراچی میں رہنے والی ان عورتوں کی ڈیمانڈ ہے جو کراچی میں پیدا ہو گئی، کراچی میں بڑی ہو گئی، مگر انہوں نے آج تک CVU نہیں دیکھا. تو اتنا غصہ ان لوگوں میں ہے جو ان کو خود باہر لے کر آتا ہے، اور وہ ان کو مجبور کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں فرسٹریشن کا شکار ہے. ان کے اندر بھی اتنا زیادہ دباؤ اور وہ برداشت کا لیول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اسی وجہ سے وہ باہر آنا چاہتی ہیں، باہر بات کرنا چاہتی ہیں، اپنا غصہ سڑک پر آ کر نکالنا چاہتی ہیں. میں اگین آپ سے جو بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اندر تو چلے غصہ ہے نا. اب انٹائٹل فیمیلز بھی ہیں جو کہ آسانی سے پراپر زندگی، باہر کی ایجوکیشن بھی لے لی، ان کو اویئرنیس بھی زیادہ، انگریزی بھی آتی ہے، جن کی بات بھی سنی جاتی ہے. اگر ٹویٹر پہ کوئی بہت پڑھی لکھی آ کے کوئی لکھتی ہے تو فائدہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے اس آواز کا. یٹ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ نمبرز میں اضافہ ہو. ظاہر ہے اگر آپ ایک مجمع اکٹھا کرتے ہیں ایک دن میں اپنے رائٹس کے لیے، تو جتنے نمبرز ہوں گے اتنی طاقت بھی تو بنے گی. یہ نمبرز کیوں نہیں ہلتے؟ کم سے کم کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ بار بار جو سیاست اس کے اگینسٹ ہوتی ہے، 140 لگ گئی، عورتوں کو پکڑ لیا، عورتوں کو مارا، اٹ ڈز ڈسکریج ویمن ٹو کم آؤٹ. اور اوپر سے پھر یہ ایک بہت بڑا ہمیں ریزن جو ہے. یوز کیا جاتا ہے اس کے اگینسٹ، اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو ایبسلیوٹلی. جو ہاں ایک آپ سے ہاں مجلس آپ لگایا جاتا ہے یا
جس طرح سے اگر عورتوں کی ایک موومنٹ نکل رہی ہے جو صرف حقوق کے بارے میں بات کریے, جیسے کراچی کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ کمیونٹیز آ کر جڑنا ہی چاہ رہی ہیں. ہم آن گراؤنڈ جو کام کرتے ہیں کراچی کی مارچ میں more than 50% جو اٹینڈیز ہوتی ہیں وہ ورکنگ کلاس عورتیں ہوتی ہیں. وہ کمیونٹیز جن کے ساتھ ہم پورا سال کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جڑنا نہیں چاہ رہی ہیں, نمبرز ایمپلیفائی نہیں ہو رہے, وہ تو بڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ اگر اسٹیٹ نے ایسا ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ آپ سڑک پہ نکلیں گے, بے شک اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے نکلیں گے, آپ کے اوپر ڈنڈے برسیں گے, آپ سڑک پر نکلیں گے اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے نکلیں گے, آپ کو اٹھا کے تھانوں میں ڈال دیا جائے گا. تو اسپیشلی ڈر جو وہ کسی بھی کلاس کی عورت ہوگی اس کے اندر وہ ڈر ہوگا, وہ کوئی بھی انسان ہوگا, وہ کہے گا کہ یار پھر میرے لیے اپنے حقوق کی بات کرنا ایک بہت مشکل بات ہے. تو یہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے یہ تو ہمیں کانسٹیٹیوشنلی ملا ہوا ہے نا, لیکن ہمارا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ بار 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 سپریس کیا جاتا ہے. اس ملک کے اندر عورتوں کے حقوق کے اوپر کام کرنے والی ایک موومنٹ کو آپ این او سی نہیں دے رہے, یا اگر وہ دوسرے شہروں میں مارچز نکال رہی ہیں تو آپ ایکٹیوسٹ کو اٹھا کے, وہ ایکٹیوسٹ جو ڈومیسٹک وائلنس سے بات کریں, وہ ایکٹیوسٹ جو ریپ کے خلاف بات کریں, وہ ایکٹیوسٹ جو عورتوں کے حقوق کے لیے, ان کے کام کرنے کے حقوق کے لیے بات کریں, ان ایکٹیوسٹ کو اٹھا کر آپ پورا پورا دن جیل میں بند کر دیتے ہیں. دوسرے شہروں میں آپ این او سی نہیں دے رہے, آپ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے, 6 دن سے کم رہ گیا. ظاہر سی بات ہے ہم کمیونٹیز میں جن عورتوں کے ساتھ بات کام کرتے ہیں, جس ڈر کا ماحول اسٹیٹ نے کریٹ کیا ہوا ہے, وہ جاننا چاہتی ہیں کہ این او سی ملا, فارمل اجازت ملی ہمیں تاکہ ہم وہ مارچ کر سکیں. اور ہم اب تک انتظار میں پلان بنا اور نکل پڑی, ان کو ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہیں. ایبسلیوٹلی. تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری آرگنائزیشن اور وہ عورتوں کا خود کا نکلنا, وہ مارچ نمبرز کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے, اور وہ ہم رکے ہوئے. ہم نے اب آسفا کو بھی, جو آسفا بھٹو ہیں, ہم نے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے. یس ایبسلیوٹلی, لیکن ہمیں ابھی تک اس کے اوپر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. ہم نے اپنی جتنی لوکل اتھارٹیز ہیں جو ہر سال جن کے ساتھ ہم این او سی کے لیے اپلائی کرتے ہیں, ہم نے وہ سارے چینلز استعمال کیے, ہمیں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا اس چیز کے اوپر. تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو الائز ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں, جو میڈیا میں ہمارے الائز ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم جو یہ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ کیا یہ اسی اینٹائی عورت جو ایک اسٹریک چل رہی ہے بیوروکریسی کے اندر, کورٹس جوڈیشری کے اندر اور اسٹیٹ کے اندر, کیا یہ اس کا حصہ ہے کہ اب آپ عورتوں کو سال میں ایک دفعہ جب وہ اپنے حقوق کے لیے نکل رہی ہے آپ وہ بھی نکلنے نہیں دیں گے؟ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا کیا ڈر ہے. اور اچھا, مجھے ایک اور میں آپ سے تھوڑی نالج لینا چاہ رہی ہوں, بیکاز آپ لوگ آرگنائزرز ہیں, ہم لوگ تو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, ہمارا کوئی تعلق آرگنائزیشن سے نہیں ہوتا. ہمیں جب پتہ چلتا ہے کال کا, وی گو ان سپورٹ آف ادر ویمن. آپ کو چاروں صوبوں میں ابھی کیا لگتا ہے؟ اگر ہم پنجاب کی بات کریں, اب مجھے لگتا ہے پشاور اور بلوچستان میں تو یہ موجود بھی نہیں, عورت مارچ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک اس طرح کا دن کہ ہر جگہ, ہر صوبے میں ہر عورت اس کو منائے, اس میں کتنی دیر لگے؟ دیکھیں, عورت مارچ کے چیپٹرز تو گرو ہو رہے ہیں. ابھی سندھ میں عورت مارچ کراچی ہو رہا ہے, عورت مارچ حیدرآباد ہو رہا ہے, اور عورت مارچ میرپور خاص ہوگا. اور اس کے علاوہ عورت مارچ ملتان ہوتا ہے, عورت مارچ اسلام آباد ہوتا ہے, عورت مارچ لاہور ہوتا ہے, عورت مارچ آئی تھنک کوئٹہ بھی نکل چکا ہے کسی ایک دفعہ میں. بات یہ کہ عورتیں تو ہر جگہ ہی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ کانورسیشنز اگین جو میں نے آپ کو کہا کہ شروع ہوئی ہیں, بات ہونی مسئلوں کے اوپر شروع ہوئی ہے, تو لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں, ان کو لڑ کر ہی لینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھے رہیں گے اور اسٹیٹ ہماری اتنی اچھی ہے کہ وہ دے دے گی. بٹ پھر وہی بات ہے نا کہ ڈسینٹ کی سپریشن کو لے کر جتنا حکومت کی طرف سے کام ہو رہا ہے, کہ اب اگر آپ کچھ ایک ٹویٹ کر دیں گے تو اس ٹویٹ کے اوپر آپ کے اوپر کاروائی کر دی جائے گی. تو آپ اب ایمان اتنے ان لوگوں کے کیسز لڑی تھی جن کا کوئی کیس پکڑنے سے گھبراتا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. فار انسٹنس بلاسفیمی, اب وہ کہاں جائیں گے سارے؟ ایگزیکٹلی. آپ اب ایمان کو 100 دن ہو گئے ہیں جیل کے اندر.
ट्वीट के ऊपर आप मतलब आपने स्पेस ही खत्म कर दी है ना, जहां कोई आकर क्रिटिक कर सके, कोई आकर बात कर सके, कोई आकर हुकूक मांग सके. तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो औरतें जो वाकई निकलना तो चाहती हैं वो कहें कि हम अपने हुकूक के लिए भी लड़ें, और फिर हम स्टेट की इस तशद्दुद के अगेंस्ट भी लड़ें कि वो हमें 100 दिन के लिए जेल में बंद कर देगी, कि हमारे केसेस की सुनवाई नहीं होगी. या कितनी जगहों पर जो जैसे जो बलोच मूवमेंट्स निकल रही हैं, वो जो औरतों की लेड बलोच मूवमेंट्स हैं, वहां तो वो आपको किसी केस के तहत भी जेलों में नहीं उठाते, वो उठाकर आपको गायब कर देते हैं, आपको जबरी तौर पर गुमशुदा कर देते हैं. तो औरतें अगर निकली और मोबिलाइज कर, Maharang Baloch, she is also face of feminism in Balochistan. And आप उसको बोलने दे, वो वहाँ की रहने वाली है, वो वहाँ की सिटीजन है. She has every right to criticize whatever bad she thinks is happening. आप किसी को पाकिस्तानी होने का हक तो नहीं आप उससे ले सकते कि वो अपने मुल्क के बारे में बेहतरी की अपनी जगह के बारे में ना बोल सके, या किसी ऐसे इंसान का कोई लॉयर केस ना ले सके जो अपेरेंटली समझा जाता है कि एंटी स्टेट हैं. लेट देम ना, हमें भी सुनने दें, हमें भी पता चले कि वो किस वजह से एंटी स्टेट है. वो हश हश करके जेलों में बंद करके, हमें तो बिल्कुल नहीं पता बलूचिस्तान में क्या हो रही है. एंड दिस जिसको है कि हर सूबे को दूसरे सूबे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक न्यूज़ की आना मिलना जुलना, ये बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन मीडिया, टू बी इन कोर्ट्स, टू बी हर्ड बाय एवरीवन. दिस इज मोर नेसेसरी. इसमें ना कोई जेंडर आ रहा है, ना इसमें कोई ताकतवर कमज़ोर आ रहा है. हर एक की प्रॉब्लम्स हर एक को पता तो चले, और फिर डिसाइड हो कि कौन एंटी स्टेट है और कौन नहीं है. हम तो अभी नहीं, यहाँ तो प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले उनको शट डाउन कर दिया जाता है. अगर आप कॉल देते हैं प्रोटेस्ट की तो वो आपको या तो 144 लगा देंगे उसके ऊपर, ताकि आपके पहुंचते ही वो आपको उठाना शुरू कर दें, या वहाँ पुलिस की भारी तादाद में नफरी मौजूद होगी और प्रोटेस्ट या कोई भी मार्च शुरू होने से पहले वो उठा देंगे. अच्छा, अभी भी ये ऐसा नहीं हो रहा कि ये अम्ब्रेला तौर के ऊपर अप्लाई किया गया है. अभी 1 मई को लेबर डे था और लेबर से रिलेटेड कुछ प्रोटेस्ट और रैलीज निकलनी थी, और डिस्पाइट 144 लगे हुए उनको एनओसी मिला है और वो रैलीज निकली हैं. तो यही तो समझ में नहीं आता कि कुछ मूवमेंट्स को आपने कैटेगराइज कर दिया, इंक्लूडिंग जैसे हमें अभी तक औरत मार्च मिला एनओसी, राइट. यहाँ असल में मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि कौन खुलकर और कौन नहीं बोलेगा. जहां उनको पता होता है कि ये तो खुलकर बोलेंगे, किसी तरह भी रुकेंगे नहीं, तो उन्हें एक्सप्रेस करना, उनको रोकना, वो उनका जैसे बुनियादी हक बन जाता है. वो चाहे फिर कोई भी औरत मार्च इस्लामाबाद हो, औरत मार्च कराची हो, या कोई भी हो, उनको वो बोलने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे किसी भी वजह से नहीं. हाँ, जिन मूवमेंट्स में उनकी वाहवाह हो रही हो, जहां उनके लिए भी बात हो रही हो, वहां उन्हें कोई मसला नहीं है. वो रैली भी निकल सकती है, वो मूवमेंट भी चल सकती है. मगर सर, जैसे ही रियासत को ये पता चलता है, या रियासत को ये रियलाइज होने शुरू होता है कि अगर ये औरतें निकलेंगी तो ये हक की बात करेंगी और इन्हें रोकना मुश्किल होगा, तो वो उस जगह को, उस मूवमेंट को नहीं चलने देंगे. हाँ, वो फिर लेबल लगा देते हैं, पागल औरतें हैं, बहुत बोलती हैं. जो औरत बहुत बोलती है वो इसलिए बहुत बोलती है कि सुना ही नहीं जाता. एक दफा सुन ले तो हमें बिल्कुल. बार बार बोलने की जरूरत नहीं होगी. ये बात जहरे बहस तो लाएं. आप तो पहले ही माइनस कर देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता. सो पहले एक बैठ तो जाए, हमारी सुन तो ले, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं है. सो व्हाट एल्स शुड वी एक्सपेक्ट दिस टाइम टू बी हैपनिंग. एक तो आपने ये कह दिया कि गवर्नमेंट जो है समहाउ औरत की इस लेबर को एक पहचान दे. ठीक है, और क्या है इस दफा एजेंडे? अच्छा, इस दफा हमारी मेन डिमांड्स में जो है वो मैरिटल रेप को खत्म करने की डिमांड है, और वो डिमांड ये है कि स्टेट और सोसाइटी भी रिकग्नाइज करे कि कंसेंट जो है वो फंडामेंटल है, चाहे निकाह नामा मौजूद है तब भी. तो औरत की कंसेंट मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इस साल अपनी डिमांड रख रहे हैं. लॉ तो जो है वो ऑलरेडी जो एंटी रेप लॉ जो मौजूद है उसके अंदर आप मैरिटल रेप के केसेस तो करवा सकते हैं जमा, लेकिन एक सोसाइटल और
स्टेट की जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, कि अभी थोड़े अरसे पहले एक केस गया था जिसकी उन्होंने मैरिटल रेप का केस था, कोर्ट के अंदर गया और उसको उन्होंने ये कहकर वापस रद्द कर दिया केस को कि नहीं वो तो शादीशुदा थी, तो ये मैरिटल रेप नहीं हो सकता। हमने इस साल एक केस के ऊपर औरत मार्च की तरफ से काम किया था, शांति का केस था, और उनके उसमें ये हुआ था कि शादी के बाद हस्बैंड ने बहुत ब्रूटली वायलेट किया वाइफ को, और फिर वो उनको एक हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ उनको मिसडायग्नोज किया गया, उनके अंदर जितने प्रॉब्लम्स उससे जनरेट हुए और फिर उसका शांति का जो है वो उसकी डेथ हो गई। और हमारे यहाँ तो हम बात ही नहीं करते ना कि वायलेंस, जो ये जबरी और ये जो तशद्दुद अपने आप को थोपना एक सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये जरूरी थोड़ी है कि रेप सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है या ना सिर्फ तब ना मानी जाएगी जब निकाहनामा प्रेजेंट नहीं है। का निकाहनामा साइन कर दिया है, निकाहनामा में तो ऐसी कोई क्लॉज नहीं है जो ये कहती है कि अब आप सारी जिंदगी अपनी कंसेंट किसी और के हवाले कर रही हैं और ये आपके पास नहीं मौजूद होगी, आप ना नहीं कर सकते। तो हमारी एक मेन डिमांड इस साल जो है वो मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। साजदा, अगर आप इसके ऊपर कुछ ऐड करना नहीं, चाहें। बिल्कुल मैरिटल रेप के ऊपर हम तो इस कम्युनिटी को भी चाहते हैं कि लोग भी उसके बारे में बात करें, क्योंकि अक्सर ऐसा है कि मैरिटल रेप के केसेस को तो आगे लाया ही नहीं जाता। सिर्फ उस लड़की को किसी भी तरह से जो है वो, अगर हम शांति के केस में देखें तो जो डॉक्टर्स की अभी बेल हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, किस तरह से उन्होंने इस केस को छुपाने की कोशिश की, लड़की की डेथ को छुपानी, तो उनको ये नहीं मिलना चाहिए था अभी इस वक्त जो है। मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस तरह के जो भी केसेस हैं वो सामने आए और मैरिटल रेप को एक्सेप्ट किया जाए कि कोई भी औरत निकाहनामे पे या हिंदू मजहब में है तो फेरे लेकर वो इस बात की जिम्मेदार नहीं हो गई है कि उसकी जिंदगी में जब चाहेंगे आप उसका जो है वो रेप करें और उसकी कंसर्न की कोई अहमियत ना हो। इसका बहुत ज़्यादा एजुकेशन से भी ताल्लुक है, तो एजुकेशन में कुछ तब्दीली के लिए आप लोग काम कर रहे हैं कि एक लड़के को ये समझाया जा सके कि नो मीन्स नो, चाहे किसी का भी हो। सबसे पहले तो ये भी हमने एक डिमांड तो ये रखी है, हमने एक ये डिमांड तो रखी है कि क्लासरूम्स के अंदर जो है वो एक एज अप्रोप्रिएट जेंडर एंड सेक्स बेस्ड एजुकेशन जो है वो करिकुलम वो इंडक्ट होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए, किसके क्या राइट्स हैं, क्या कंसेंट होती है, ये सब स्कूल्स के अंदर पढ़ाना चाहिए। हमारी इस साल की सेकंड डिमांड में से एक डिमांड है। बट इसके अलावा हम ये भी यकीन रखते हैं कि एडवोकेसी, बार बार इस बारे में बात करते हैं कि नो मीन्स नो, शादी के अंदर भी नो मीन्स नो, ये कॉन्वर्सेशन तो अभी हो ही नहीं रही थी ना। और जहां पर ये कॉन्वर्सेशन होना स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी आप देखें थोड़ा ग्लोबल ट्रेंड आया है जिसमें मैरिटल रेप के ऊपर बात हो रही है, इंडिया के अंदर कोई शो बना, वहां से एक कॉन्वर्सेशन हुई, फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ये लॉ पास कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। तो उस सारे कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट होने का जो रिएक्शन हमें देखने में नजर आ रहा है कि मर्द या कुछ सर्टेन लोग, उनका ये कहना है कि नहीं ऐसे कैसे, शादी हो गई है, आप शादी में तो ये हमारे, मतलब उनको ये लगता है कि उनको ये राइट मिल गया। तो यस एब्सोल्युटली हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए, बच्चों के लेवल से आप सिखाना शुरू करें, लेकिन वो उन बच्चों के एक अडल्ट बनने में अभी बहुत टाइम है। अभी जो करंट अडल्ट्स है ना, उनके लिए ये कॉन्वर्सेशन बार 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 होना, हर किसी का इस कॉन्वर्सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हमारी हर डिमांड सिर्फ स्टेट से नहीं होती ना कि आप ये कर लें, क्योंकि स्टेट अगेन जिस तरह से हमने शुरू में बात की थी कि स्टेट की डिमांड्स को रियलाइज होने में कभी कभी टाइम लग जाता है, तो हम सोसाइटी से भी अपनी डिमांड्स रखे होते हैं, क्योंकि सोसाइटल चेंज आना वही वाली बात है ना कि लॉ तो बन जाएगा लेकिन शऊर नहीं है तो वो लॉ अप्लाई नहीं होगा कहीं पर भी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेजिस्लेशन पास कराना इज नॉट अ विन, जस्ट लेजिस्लेशन इज नॉट गोइंग टू बी अ विन। तो सास बन जाती है, कभी जो नंद बन जाती है, भाभी बहू, उन सबको ये आपस के जो है ना, क्योंकि सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं समहाउ, हमारे अंदर खवातीन में जो कमराडरी की कमी है ना, वी ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन दैट। हमें औरतों को एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना ये बहुत मुश्किल होगा। और मर्दों की कामयाबी ठीक है, दे आर गुड फॉर देमसेल्फ, राइटफुली सो,
وہ ان کا بوائے کلب ہوتا ہے، لیکن میں نے خواتین میں یہ گنی تھی، اس کے پیچھے بھی بہت گہری پیٹریارکی، مسوجنی، کنٹرول کی ایک پولیٹیکل سب کچھ چلتا رہا ہے. لیکن اب ٹائم آ گیا کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی پرابلمس میں سمجھتے ہوئے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکے گا. یہ ڈویژن بھی خواتین میں ایک سسٹمیٹک طور پہ ڈالی گئی ہے، کیونکہ اگر وہ گھر میں یونائٹ ہو گئی تو پھر ظلم نہیں گھر پہ ہو سکے گا. اینڈ سیکنڈلی دوسری جو بات آپ مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا کچھ چینج ہوا ہے ہمارے ڈراموں میں، ہماری اور باتوں میں؟ ڈو یو تھنک ناؤ ریئل پرابلمس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ آر یو گائز ہیپی ود دیٹ یا اسٹل از اے لاٹ ٹو بی ڈن؟ فیئر اینڈ لولی کا تو ایڈ ہم نے بند کروا ہی دیا نا بول کے، تو اب آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی فرق پڑا ہے؟ میڈیا ایک سارٹ آف سا ہمیں نظر آتا ہے. کافی ریسنٹ ہسٹری کے اندر بہت بنے جو ایشوز کے اوپر ان سے بہت اچھی اسٹارٹ ہوئی. بہت ایک اچھا ایک پازیٹیو چینج ہے، کیونکہ تھوڑے عرصے پہلے تک تو ہمیں بس تھوڑے ٹی آر پی بڑھانے والے ٹائپ ڈرامے ابھی ملتے عورت تھے. چل رہی تھی بس. ہاں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے وہ ڈرامے جو سوجنس مرد کو ایک ہیرو کے روپ میں دکھاتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو آ کے گھر سے اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، وہ آپ کی گاڑی جلا رہا ہے، ساتھ زبردستی کر رہا ہے، تو یہ تو رومانٹک ہے، یہ تو رومانس ہے. ملک کی ریالٹی یہ نہیں ہے جہاں ہم یہ رومانٹیسائزیشن آف ابیوز، رومانٹیسائزیشن آف وائلنس، رومانٹیسائزیشن آف ہراسمنٹ کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون ایکٹرز ہیں جو یہ ٹپکل اس طرح کے رولز لے رہے ہوتے ہیں اور وہ آ رہے ہوتے ہیں جہاں وہ زور زبردستی والے، اور کون رائٹرز ہیں جو یہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہی چینلز جو کہ جنہوں نے ابھی 2-3 بڑے اچھے ڈرامے بہت اچھے ایشوز کے اوپر نکالے، ان کو پتا ہے رائٹرز ہیں جو یہ اتنے اچھے ڈرامے اور اتنے اچھے پروجیکٹس بنا رہے ہیں، انہی چینلز کے اوپر آپ کو یہ دوسرا یہ رومانٹیسائزیشن ہے. تو مطلب وہ کہیں پر بھی وہ اس حساب سے چل رہے ہیں کہ اچھا تھوڑی آڈینس بلڈ ہو گئی چیز کی جو یہ اچھی دیکھنا پسند کریں گے. لیکن جو ایک میڈیا کا کردار ہوتا ہے نا کہ اس پش میں کہ سوسائٹی کو ایک بہتری کی طرف پش کرنے میں میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے. ہمارا میڈیا نے ابھی تک سٹیپ اپ کر کے نا وہ رول لیا نہیں ہے اپنے لیے. میڈیا فالو کر رہا ہے زیادہ کانورسیشن کس طرف ہو رہی ہے. اچھا اگر ہمیں ٹی آر پی زیادہ زور زبردستی ٹائپ میں مل جائے گی تو ہم اس طرح کا ڈرامہ بنائیں گے. اچھا ہمارے پاس تھوڑی ریکویسٹ آئی ہے کہ ہمیں جو ہے ریپ کے اگینسٹ شو دیکھنا ہے یا ہمیں عورتوں کی ایجوکیشن کے اوپر شو دیکھنا ہے، تو چلو ایک ڈرامہ ہم اس پہ بنا دیں گے. لیکن وہ میڈیا جو آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود سے دیکھتا ہے کہ یار ہمیں سوسائٹی کو کس ڈائریکشن کے اندر لے کر جانا ہے. وہ چیز ہم نے ابھی تک میڈیا سے نہیں دیکھی. اور ہماری میڈیا سے بھی اب یہی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ آپ مطلب ہر سال ہم جو ڈیمانڈز رکھتے ہیں سوسائٹی، اسٹیٹ اینڈ دین میڈیا سے بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. تو ہماری کانسٹنٹلی میڈیا سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ میڈیا نیڈس ٹو اسٹیپ آپ. اور یہ جو مسوجنسٹک اور پیٹریارکل عناصر ہیں ہمارے ڈراموں کے اندر، ہمارے شوز کے اندر، کہ ہوسٹ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر کس کس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی. بڑے بڑے پروڈیوسرز ہوتے ہیں آپ کے چینلز کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہراسمنٹ کی ایلیگیشنز آ جاتی ہیں، چینلز کچھ نہیں کرتے. بڑے بڑے ہراسرز ہوتے ہیں، ان کو ہم بلا کر نیشنل ایوارڈز دے رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم گانے گوا رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے ہوسٹ کرا رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرامز. تو یہ سارا کچھ چینج ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ہماری کانسٹنٹ میڈیا سے ڈیمانڈ ہے کہ جب تک میڈیا سٹیپ اپ کر کے نہیں کرے گا تب تک میڈیا وہ رول ہی نہیں لے سکتا نا جس میں میڈیا معاشرے کی بہتری کی طرف کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرانا یا اس کی طرف جانا شروع کر سکتا ہے. اینڈ سب سے جو بات ہے کہ ڈرامے ہٹ بھی خواتین ویورز ہی کراتی ہیں. ڈرامے خواتین کے لیے زیادہ سوچ کے بنائے جاتے ہیں، مرد بہت کم ریشو میں ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، لیکن عورتیں زیادہ تر دیکھتی ہیں. اور عورتوں کو بھی اپنا مظلوم سیلف دیکھتے ہوئے کتھارسس وہ فیل کرتی ہیں. اس سے وہ اس سے انسپریشن نہیں لیں گی
کہ وہ مظلوم عورت نکل کے اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتی ہے. وہ مظلومیت سے اس کو یہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ آئی ایم ناٹ دا اونلی ون, ساری عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, تو لیٹ یہ بس اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہیں. اٹ واز ویری لولی ٹاکنگ ٹو یو گائز, اور میری پوری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ جن جن کے لیے ہیں ان تک پہنچے بھی, اور یہ کامیاب سے کامیاب تک ہو سکے, اور میری اور ہمیں NOC مل جائے. خوشی مل جائے ہاں اور ہم کامیابی سے اپنا مارچ کر سکیں. مارچ کریں وداؤٹ اینی فتنہ اور اینی لڑائی اور اینی جھگڑا اور اینی تھنگ, کیونکہ لڑائی کرنے والوں کو تو بہانے چاہیے ہوتے ہیں جہاں تھوڑا سا بھی مل جائے. سو دس کنٹری نیڈس کہ ہم ٹالرنس کے ساتھ بات سن تو لیں, مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے, سن تو لیں. بالکل. تو جانے سے پہلے آپ دونوں کو ہی میسج کراس کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیں. یس, ایک تو کہ تمام لوگ جوائن کریں عورت مارچ کو, ہمیں سنیں, زیادہ سے زیادہ خواتین اس دن آئیں, مارچ میں حصہ لیں, مارچ کے دن ہماری ڈیمانڈز کو دیکھیں, ان کی ڈیمانڈز اور ہماری ڈیمانڈ سیم ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ مین بات وہ یہی ہے کہ خدارا عورتوں کے حق کو حق جانے, اور جو وہ آپ کے لیے کر رہی ہیں, جتنا کچھ آج تک کرتی آئی ہیں, اس کو آپ ایکسپٹ کریں, اور اب عورتوں کو کی جگہ دیں کی جگہ ہے. اور میری حکومت سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمیں ہمارا حق مانگنے کے تک نہ لائیں, کم از کم آپ کی ملک کی ہیں یہ عورتیں, پتا ہونا چاہیے کہ آدھی آبادی کے لیے بھی آپ کو اتنا ہی کام کرنا پڑے گا جتنا آپ بقایا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. anything you want to say? بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے خلاف میڈیا میں, سوشل میڈیا پر بہت قسم کی باتیں ہوتی ہیں, بہت قسم کی الزامات, ایلیگیشن اور پروپیگنڈا جو ہے وہ ہمیں لے کر سامنے آیا جاتا ہے. اگر آپ کی اختلاف رائے بھی ہے عورت مارچ, تو آپ آ کر کی سنی ہوئی بھروسہ کر کے ہم سے وہ اختلاف رائے نہ رکھیں. آپ نے ہماری فنڈنگ پریکٹسز بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں, ہم کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں, ہم نے اس سال ایک فنڈ ریزر بھی کیا تھا. وہ فنڈنگ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں ہم یہ بھی کھل کر بتاتے ہیں کہ جو ہم پورا سال کمیونٹی میں عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, میجر فنڈنگ ٹرانسپورٹ کو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم کہیں اور سے فنڈنگ نہیں لیتے, ہم کسی پولیٹیکل ادارے کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے, کسی NGO کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے, یا آپ نے ہمارے کوئی سلوگن مقصد سمجھ نہیں کو کسی نے بتا دیا ہے کہ نہیں جی یہ تو فلانا ایجنڈا ہے. آپ آئیں, آپ ہماری ڈیمانڈز دیکھیں, کیونکہ کافی سارے لوگوں کا آج تک 8 سال ہو گئے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عورت مارچ اصل عورت کے مسئلے پر بات نہیں کر رہی. ہم میرٹل ریپ پہ بات کرتے ہیں, ہم عورت کی لیبر پہ, ہم ڈومیسٹک وائلنس سے بات کرتے ہیں, ہماری انہیریٹنس کے اوپر یہ ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کو ان کو انہیریٹنس سے روکنے کے لیے ان کے خلاف جو وائلنس کی جاتی ہے, جو کوئرژن کی جاتی ہے, کوئی ہراسمنٹ کی جاتی ہے, اس کو کرمنلائز کیا جائے. کیونکہ عورتوں کو جو مل وہ تک عورتوں تک نہیں پہنچ رہی, کیونکہ ان سے زور زبردستی کر کے وہ چھین لی جاتی ہے. ہم انفورس ڈسپیئرنسز کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں تمام مائنورٹیز کے لیے, ہم فورس کنورژنس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. تو یہ تمام جو مسئلے ہیں یہ ہمارے ملک کے لوگوں کے ہی مسئلے ہیں, ہم انہی مسائل کے اوپر بات کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے, ہمیں بالکل غلط کہہ دینا آئی ڈونٹ تھنک کہ کریکٹ ہے. ہم ایک ایوالونگ ڈور موومنٹ کرتے ہیں اور جینڈر مائنورٹیز کے لیے اوپن ہے عورت مارچ, کہ آپ آئیں, آپ ہمیں جوائن کریں, ہمارے ساتھ والنٹیئر کریں اور آگے کام کریں. ہم آپس میں جب تک جڑیں گے نہیں, جوائن کریں جو ہم سے ایگری کرتے ہیں, جو چاہیں گے کہ ان کی بیٹیوں کو ایکول رائٹس فیوچر میں ملیں, جو چاہیں گے کہ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو ان کی بیوی کو ان کی کمائی ہوئی جائیداد ان کو ملے رادر دین ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ ہونے میں. آپ بالکل, ہماری جو مارچ ہے وہ اوپن ہوتی ہے ایک مرد, 2 عورتوں یا 2 جینڈر مائنورٹی یا 2 خواجہ سرا لوگوں کے ساتھ آ کر بالکل مرد جوائن کر سکتے ہیں. ہم نے یہ پالیسی بھی اس وجہ سے رکھی ہے کیونکہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عورتوں کا احتجاج, عورتوں کا پروٹیسٹ آپ اپنے گھر سے لے کر آ ہی سکتے ہیں نا. مطلب اگر یہ آپ اپنی بہن کسی کو بھی کس کو لیں, آپ جوائن کریں اور آپ حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر بات
ایک یہ بات اور کہ یہ اگر مارچ سے پہلے اور ہمیں اس وقت تک این او سی نہ ملا ہو اور یہ پوڈ کاسٹ جب اگر ایئر ہو جائے تو پلیز سب اس بارے میں بھی بات کریں اور حکومت کو ٹویٹ کریں، جس بھی میتھڈ سے آپ لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، کہ اپنے حقوق کی بات کرنا ایک بڑا بیسک، ایک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہم سے یہ نہ چھینا جائے اور ہمیں مارچ کرنے کی 10 مئی کو سی ویو پر اجازت دی جائے۔ انشاءاللہ یہ میں بلکہ ابھی ایڈٹ کر کے لگا بھی دوں گی اپنے تمام پلیٹ فارمز میں، تاکہ یہ بات میرے تفسد سے جتنی دور جا سکتی ہے جائے. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور میں بینگ اے لٹل فیمس اور تھوڑی سی ریچ میری زیادہ ہے بیکاز آپ ایکٹر ہوتے ہو تو ہو جاتی ہے. آئی ایم آلویز بہائنڈ یو گائز. آئی ایم آلویز بہائنڈ ایوری ون جس کا کوئی بھی حق سلب ہو رہا ہو اور جس کی بات نہ سنی جائے. So تھینک یو سو مچ Thank عرفت. you. all the Thank you best. for. And seriously, being a woman, I'm so proud of you women کہ آپ لوگ اتنی بے لوسی سے یہ کام کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ اس پہ کوئی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس پہ محنت اور سوائے محنت کے کچھ نہیں ہوتا. ہیٹس آف ٹو یو. ہم تو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے بول دیتے ہیں جو ہم نے بولنا ہوتا ہے، پر جو گراؤنڈ ورک آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سلوٹ ہے. تھینک یو سو Thank مچ you. عرفت. خدا حافظ. اللہ حافظ. Yeah.